اسلام آباد کا مرغزار چڑیا گھر جو پہلے جانوروں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا، گزشتہ چند برسوں سے حالات اور انسانوں کے ستائے ہوئے جانوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ اور بحالی سینٹر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پاکستان بھر سے ریسکیو کر کے لائے گئے جانوروں کا نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چڑیا گھر کاوان ہاتھی کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کی وجہ سے عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ پھر جانوروں کے ساتھ برے سلوک اور لاپرواہی کی وجہ سے 2020 میں اس چڑیا گھر کو بند کر دیا گیا۔ اس کی بندش کے ایک ماہ بعد ہی یہاں ریسکیو کر کے لائے گئے جانوروں کی آمد شروع ہوئی۔ پورے پاکستان سے 380 جانوروں کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے، جن میں 50 سے زیادہ اب بھی اس سینٹر میں موجود ہیں۔ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کی ٹیم نے حال ہی میں ایسے درجنوں جانوروں کو ریسکیو کر کے اس محفوظ پناہ گاہ میں رکھا ہے، جن میں 2 چیتے کے بچے، کئی ریچھ جو خفیہ مقابلوں میں کتوں سے لڑائی کے لیے رکھے جاتے تھے، اور ایسے بہت سے بندر جو پیسوں کے لیے ناچ تماشا کرنے پر مجبور تھے۔ یہ جو رسپانسبلٹی ہے زو کی، جو پرانا زو تھا، اب ہم اس کو آپ نے جیسے دیکھا ہے آج ریسکیو سینٹر بنایا گیا ان 2020، اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ بحالی مرکز کے مقام پر ایک مستقل پناہ گاہ قائم کرنا چاہتا ہے، مگر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اس زمین کی مالک ہے، اس سہولت کو عوامی چڑیا گھر کے لیے دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسلام آباد کا جو زو ہے اس کے بارے میں CDA کا اپنا پلان یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ایک چڑیا گھر بنایا جائے۔ اگر اس میں وائلڈ لائف بورڈ آپ کے مطابق وہاں پہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، میوزیم بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلے انہیں لینڈ کا ٹائٹل جو ہے وہ خریدنا پڑے گا CDA کے لینڈ ڈسپوزل ایکٹ کے مطابق۔ اس کے بغیر اس پہ کوئی چیز نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے پلانز، اس کا لینڈ یوز اس میں ڈیفائن ہوا ہوگا کہ اس میں کیا چیز بن سکتی ہے۔